بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی ایک چیلنج تو ہے ہی، اور اس زندگی کے چیلنج کے اندر کئی ایک دوسرے چیلنجز بھی ہیں، چھوٹے بڑے، کچھ چھوٹے تو کچھ بڑے تو کچھ خاصے بڑے۔ انسان کو بہت ساری سکلز سیکھنا ہوتی ہیں، کئی ایک سکلز سیکھنا ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی سکل جو ہے وہ اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے۔ سب سے بڑی سکل، اہم ترین سکل، کہ جس کے سکل نہ آتی ہو، مشکلات پھر بہت زیادہ پھر ملٹیپلائیڈ ہیں، اور پھر اندرونی چیلنجز ہی ختم نہیں ہوتے، بیرونی تو بعد کی بات۔ اور جب ایک انسان یہ ایک حد تک سیکھ جاتا ہے، ایک حد تک ہی بندہ سیکھ سکتا ہے وہ، یعنی اگرچہ اس میں ویریشنز بہت ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جن کو شاید بہت ہی کم آتا ہے، اور ایسے بھی ہیں جن کو بہت ہی کم والوں کی نسبت تو بہت آتا ہے، اگرچہ پھر بھی بہت کچھ رہتا ہے، کیونکہ انسان کبھی بھی اس پہ مکمل ماسٹری حاصل نہیں کر پائے گا، اور شاید دیگر چیزوں پہ بھی، لیکن یہ تو چونکہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور اس چیلنج کے فوراً بعد جو ہے وہ کیا ہے، پھر وہ دیگر انسانوں کو مینیج کرنے کا چیلنج اور سکل جو ہے، اپنے آپ کو مینیج کرنے کی جو سکل ہے، اور جو نالج ہے، جو انفارمیشنز ہیں، انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹو بی ٹرو، ایز امپورٹنٹ ایز دا فوڈ، کیونکہ انسان اگر اپنے آپ کو ہی مینیج نہیں کر پا رہا تو پھر دیگر چیزوں کو کیسے مینیج کر پائے گا۔ اس کے فوراً بعد جو ہے ایک انسان کو کس بات کا علم یا کس شعبے کا علم جو ہے ہونا ضروری ہے، وہ ہے دیگر انسانوں سے انٹریکٹ کرنے کا نالج، انفارمیشن، سکلز۔ اور لوگ اس کی اہمیت کو، شاید دونوں باتوں کی اہمیت کو اس طرح نہیں سمجھتے کہ جیسے سمجھنے کا حق ہے، جیسے سمجھنا چاہیے۔ ہمارا چینل تو خیر اس بنیادی پہلی بات جو ہے، اپنے آپ کو اہمیت کرنے کی، اپنے آپ کو سمجھنے اور مینیج کرنے کی جو سکل ہے، ہمارا تو چینل ہی اس پہ ہے، سکسیس ہیپینس جو ہے۔ اور دوسری سکل کا ہونا بہرحال بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد، پہلی سکل کے بعد، یہ سکل آنا ایک انسان کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس سکل کے بارے میں بہت ساری کہہ لیں کہ چیزیں پرنٹڈ فارم کے اندر مل جاتی ہیں، سننے کو مل جاتی ہیں لیکچرز کی صورت میں، یا دیگر احباب کی گفتگو کی صورت میں۔ جو کچھ ہم سنتے ہیں، جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، اور خاص کر جو اپنے جیسے لوگوں سے سنتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ درست ہو، کیونکہ انسان کا عموماً اٹھنا بیٹھنا اپنے جیسے لوگوں میں ہی ہوتا ہے۔ ہم بھی انتہائی محدود نالج کے مالک، اور جن سے ہم بات کرتے اور جن کی بات سنتے ہیں، ان کا بھی نالج انتہائی محدود۔ انسان بہرحال اپنے تجربے سے اور اپنے مشاہدے سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، اپنے تجربے سے اور اپنے مشاہدے سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ بہرحال ایک انسان کو کبھی نہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے جو ہے وہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اتنا انٹیلیجنٹ ہوں کہ مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی موقع پہ، کسی بھی کہہ لیں کہ
لیول پہ جا کے انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے، کجا کہ ایک انسان بہت ہی بنیادی مرحلے پہ ہو، ایک لیمین ہو، اور وہ یہ سمجھنا شروع کر دے، ایک بہت ہی عام سی عقل کا مالک، محض عقل عام، محض کامن سینس رکھنے والا انسان ہو، اور وہ یہ سمجھنا شروع کر دے کہ مجھے اب مزید جو ہے وہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو انسانوں کے بارے میں علم ہے ایکسکیوز می، معاف کیجیے گا، اب آپ یہ دیکھیں نا، جب ہم اپنے آپ کے بارے میں جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک انسان کے بارے میں سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ذرا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ نقطہ ذرا غور طلب ہے، اور یہ یہاں سے پھر ہمیں بہت ساری کہہ لیں کہ اپنی ڈائریکشن کو درست کرنے میں مدد ملے گی۔ جب ہم اپنے بارے میں سیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مینیج کرنے کے بارے میں سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم ایک انسان پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک انسان پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ اس ایک انسان کا بھی موڈ بدلتا رہتا ہے، اور ہر ایک موڈ کے اندر وہ ایک طرح سے ایکٹ یا ریئیکٹ نہیں کرتا۔ انسان کا موڈ یکساں نہیں رہتا، انسان کی طبیعت، مزاج، ایک تو وہ ویریشن ہے کہ جو ایج کے ساتھ آتی ہے اور ایکسپوئر کے ساتھ، اپنے نالج میں اضافے کے ساتھ آتی ہے، ایک چینج تو وہ ہے، اور ایک چینج وہ دوسری ہے کہ جو آپ کہیں کہ ایک انسان ایک جیسے جس کو ہم موڈ کہتے ہیں، اور وہ موڈ بھی انسان کا طبیعت، مزاج بھی ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ایک انسان آتا ہے، معمولی سی بات کرتا ہے، اس سے ہم غصے ہو جاتے ہیں، اس وقت شاید ہم اچھے موڈ میں نہیں ہیں، ذرا سی وہ فیور مانگتا ہے، ہم ریفیوز کر دیتے ہیں، اور ہم ذرا بہتر موڈ میں ہیں، وہی انسان ہم سے ذرا بڑی فیور مانگ لیتا ہے اور ہم اس کو ہاں کر دیتے ہیں، اور ہم اس کو وہ فیور کر دیتے ہیں۔ اب یہ فرق کیا ہوا؟ اس میں فرق آ گیا ہمارے موڈ کا۔ ایک وہ فرق جو میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں، وہ کون سا فرق ہے کہ اب پہلی عمر کے ایک حصے میں انسان کا طرز عمل اور ہوتا ہے، بچپنے میں ایک انسان کا طرز عمل اور ہوتا ہے، لڑکپن میں اور ہوتا ہے، نوجوانی میں اور ہوتا ہے، جوانی میں اور ہوتا ہے، اور ہر ایک کہہ لیں کہ کم سے کم ایک عشرے میں تو اچھی خاصی تبدیلی جو ہے آ جاتی ہے۔ پہلا جو ایک انسان کا عشرہ ہے، پھر آگے جو ٹینز ہیں، پھر جو 20s ہیں، جو 30s ہیں، یعنی ایک انسان فرق اس کے اندر واقع ہوتا رہتا ہے، جو اس کا نالج بڑھتا ہے، جو اس کا ایکسپوئر بڑھتا ہے، اس کا وہ بڑھتا رہتا ہے۔ دوسرے انسانوں سے جب ہم انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر اب بے تحاشا ویریشن ہے، اس میں پہلے کیس کی نسبت، اپنے آپ کو سمجھنے والے کیس کی نسبت، اب اس دوسرے کیس کے اندر کہ جب ہم نے لوگوں کو سمجھنا ہے، اب ظاہر ہے ہم کسی ایک بندے پہ کام نہیں کر رہے، وی آر ناٹ ورکنگ آن ون پرسن، ایک بندے پہ بھی کام کرنا ہے، ایک بندے پہ کر کے بہت سارے بندوں پہ کام کرنا ہے، ایک بندے کو سمجھنا، ایک بندے کو اگلے بندے کو اگلے بندے، ایک خانہ، ایک جو گھر ہے، ایک جو فیملی ہے، اس کے جو افراد ہیں وہ آپس میں ایک جیسا مزاج نہیں رکھتے، دے آر ناٹ دا سیم۔ اگر ایک فیملی کو بھی آپ نے سمجھنا ہے تو اس کے اندر آپ کو کئی افراد کو سیپریٹلی سمجھنا ہوگا، کچھ چیزیں فیملی کی آپس میں مشترک ہوں گی، کچھ مشترک نہیں ہوں گی، لیکن اسی طرح پھر ہم نے نہ صرف یہ کہ ایک فرد کو نہیں سمجھنا، صرف ایک فرد کو ہی تو نہیں نہ سمجھنا، اور پھر صرف ایک فیملی کو ہی تو نہیں سمجھنا، ہم نے تو ہمارا جو انٹریکشن ہے، ہماری جو ڈیلنگ ہے، ہمارے جو معاملات ہیں، ہماری اپنی حیات، ہماری اپنی زندگی کے اندر وہ تو بے شمار لوگوں سے ہیں، اب ان کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ علم ہونا، کچھ بنیادی باتوں کا، چند ایک باتوں کا علم ہونا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں گا، میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ وہ سکل ہے کہ جو انسان کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ اپنے آپ کو بار بار آپ سے ریپیٹ کر رہا ہوں،
کہ اپنے آپ کو سمجھنا انتہائی اہمیت کا حامل ٹھہرتا ہے، اور جب ہم نہیں سمجھیں گے ہم اپنے آپ کو پراپرلی مینیج نہیں کر پائیں گے۔ اپنے آپ کو پراپر مینیج کرنا سب سے پہلی اسکل ہے جو ایک انسان کو درکار ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک انسان کو جس اسکل کو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے لوگوں کو مینیج کرنے کی اسکل۔ تو جو بھی ہاتھ موقع آتا ہے سلیس انداز میں اگر کہیں سے سمجھا جا سکتا ہو، کسی تحریر کے ذریعے، کسی اسپیچ اور لیکچر کے ذریعے، اپنے مشاہدے کے ذریعے، اپنے تجربے کے ذریعے، اس کو سیکھنے کا کوئی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہ دیجیے گا۔ اس کو ضرور سیکھیے گا، اپنے آپ کو سیکھنے کا، دیگر افراد کو سیکھنے کا، اپنے قریبی لوگوں کے بارے میں جاننے کا۔ تو یہ ضرور یہ نالج اور اسکل جو ہے جو ریلیونٹ ہے، جو بہت ہی ان کی پرسنل باتیں ہیں، ان کو جاننا سمجھنا جو ہے اس میں اتنا خریدنے کی ضرورت عموماً نہیں ہوتی۔ کوئی خاص موقع آ جائے ایسا کہ جب ہمارے لیے بہت ضروری ہو جائے، ادروائز یہ ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن ایک انسان جو ہے وہ دیگر انسانوں سے کس طرح ایکٹ کر رہا ہے، ری ایکٹ کر رہا ہے، اس کا ایک حد تک نالج ہمارے علم میں ہونا ضروری ہے، اور اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کیجیے گا، اس کو کم اہمیت نہ دیجیے گا، اس کو بھرپور اہمیت دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔